اللہ رب العزت وہ ہے جسے موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت فرمائی صحابہ کرام کے سامنے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول تھے، اور اس سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں وہ سب کے سب وہ گزر گئے ہیں، انہیں موت آ گئی ہے، دنیا سے چلے گئے وہ۔ سارے صحابہ کرام اختلاف ختم ہو گیا، اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو گیا، اجماع ہو گئی امت کے ان بہترین لوگوں کی، صحابہ کرام کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ آج 1450 سال کے بعد امت کے اندر دوبارہ یہ مسئلہ اٹھ گیا اور کہا گیا کہ بھائی یہ مسئلہ مختلف فی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی یا نہیں آئی، آئی تو کچھ دیر کے لیے آئی یا ہمیشہ قیامت تک آئی۔ بڑے بڑے علماء، پائے کے علماء، انہوں نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا، اپنا یہ عقیدہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آئی تھی، آپ پر موت نہیں آئی ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ بریلوی مسلک کے علماء نے یہ کہا، بلکہ علماء دیوبند کے جو سرخیل ہے، پائے کے عالم ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، غشی آئی ہے اور آپ زندہ ہے۔ پھر کچھ نے یہ عقیدہ بنایا کہ جی موت تو آ گئی لیکن تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر جب مدفون کیا گیا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ آپ کو زندگی عطا کر دی ہے، اور اب آپ قبر میں زندہ ہے۔ اور اب یہ عقیدہ کہ آپ قبر میں زندہ ہے، سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ پہ درود پیش ہوتا ہے، آپ اپنے امت کے اعمال آپ پہ پیش ہوتے ہیں اور اچھے اعمال دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال دیکھ کر آپ غمگین ہوتے ہیں، آج تو بحیثیت مجموعی یہ عقیدہ بنا دیا گیا۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو کسی نے کہا نہیں، ہر جگہ تو حاضر ناظر نہیں ہے، قبر کے اندر آپ زندہ ہے، وہاں صلوات اور سلام بھی آپ سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اور زکریا صاحب نے تو تبلیغی نصاب میں ایک واقعہ لکھا اور یہاں تک لکھ دیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے خواہش کے اوپر اپنا ہاتھ قبر نبوی سے نکالا اور 90,000 کا مجمع موجود تھا، انہوں نے بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو۔ کیا قرآن مجید کی وہ آیتیں ان علماء کو نظر نہیں آتی جن آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، سورۃ انبیاء، کہ ہم نے ان نبیوں کو ایسے اجساد نہیں دیے تھے
کہ وہ کھائے نہیں، یا ہمیشہ ان کے اجسام رہے اور وہ مرے نہیں اور ان کو فنا نہ ہو؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے. کل من علیہا فان، اس زمین پر جو بھی ہے، جو کچھ ہے، یہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے. کل شیء ہالک الا وجہا، اللہ کی ذات کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں. اور سورۃ انبیاء کے اندر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ٹھہرائی ہے، تو کیا آپ مر جائیں گے، وفات پا جائیں گے تو یہ لوگ زندہ رہیں گے کیا؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اپنے نفس کو اللہ نے، اپنی ذات کو اللہ نے مستثنا قرار دیا. اس کے علاوہ جو ہے، جتنی مخلوق ہے، اور خاص طور پہ انسان کے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ قانون اپنے کتاب مجید کے اندر بیان کر دیا ہے. سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس زمین پر تم زندگی گزارو گے، یہاں تمہیں موت آئے گی اور یہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حالت موت میں اٹھایا جائے گا. سورہ نوح اور سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس مٹی سے اس انسان کو ہم نے پیدا کیا، اس مٹی میں لوٹا کے مٹی کریں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اس کو اٹھائیں گے. یہ نص صریح ہے قرآن کا. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی میرے عالم نے اس میں اختلاف کیا، تو اللہ اپنی کتاب مجید کے اندر اس کا جواب خود دے رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. چھوٹے بڑے کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، کسی جماعت کی کثرت کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہیں مانا یہ کافر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب اللہ کہے کہ موت آنی ہے، اللہ کہے کہ موت آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر کے اندر اللہ نے مخاطب کیا اور فرمایا، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. تاکید اے نبی، آپ کو مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، اور پھر اٹھنا کب ہے؟ قبر کے اندر نہیں، قیامت کے دن اللہ تمہیں اٹھائے گا. سورہ المومنون کے اندر دیکھے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اللہ فرماتا ہے اس موت کے بعد تمہیں، اس زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. قرآن کی ایک آیت ہو، دو آیت ہو، حالانکہ ایک آیت کیا، ایک لفظ کا بھی انکار کفر ہے، اور اتنی آیتیں قرآن کی موجود ہو، ساری تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں نا، یہ تو مثال کے طور پہ میں نے کچھ آیتیں پیش کی ہے. اور پھر ایک شخص کہے کہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے، ہمارے اکابرین نے اختلاف کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، امت نے اس میں اختلاف کیا ہے. کیا امت کے یہ افراد، یہ متاخرین، کیا وہ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تین قرن جو ہے وہ بہتر ہے، میرا قرن اور صحابہ کا اور اس کے بعد تابعین کا، ان تین قرنوں کے اندر کوئی بتا دو اختلاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، یا تھوڑی دیر کے لیے آئی، یا قبر میں زندہ ہے؟ وہاں تو اتفاق ہے. صحابہ کرام کے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور احادیث کی سب سے بہترین کتاب امام بخاری نے اس خطبے کو جو ہے نقل کر دیا ہے. اب قرآن کے اندر ہے، احادیث کے اندر ہے، اجماع صحابہ ہو گیا،
وہ خیر القرون نے اس کو تسلیم کر لیا. اب بعد میں لوگ کہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس کو اختلافی مسئلہ نہیں کہتے ہیں. اختلافی مسئلہ وہ ہو سکتا ہے جس میں قرآن اور سنت خاموش ہو. پھر لوگوں کی رائے ہوتی ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے. اس کو نہ کفر کہتے ہیں, نہ شرک کہتے ہیں, نہ اسلام کہتے ہیں. بس رائے ہے وہ لوگوں کی, اجتہاد ہے لوگوں کا, قیاس ہے لوگوں کا. اسلام مکمل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اب اس کے اندر نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ کیا گیا, پھر قرآن کی وہ آیتیں جو شہداء سے متعلق تھی اس سے استدلال کیا گیا کہ دیکھیں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ کے اندر قتل کیے گئے ہیں, مارے گئے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تم مردہ مت کہو, بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے. یہ سورہ البقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران کی آیت پیش کرتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون. گمان بھی مت کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راہ میں قتل ہوئے کہ وہ مردہ ہے, بلکہ وہ زندہ ہے, اللہ کے یہاں ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے. تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب شہداء زندہ ہے تو ان سے تو زیادہ بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں زندہ ہے, شہداء بھی زندہ ہے, اور اس کے بعد دیگر لوگوں کو بھی زندہ کر دیا. اور آج تو یہ نوبت آ گئی کہ اس عقیدے کو اتنا پھیلایا گیا کہ ہمارے یہاں عوام الناس کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہر مردہ اپنے قبر کے اندر زندہ ہے. اور جب اذان دی جاتی ہے تو یہ اذان بھی سنتے ہیں, اور جب ان کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے تو وہ زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کو بھی پہچانتے ہیں, سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ وہ باطل عقیدہ ہے جس نے شرک کے دروازے کھولے ہیں. آج جتنی بھی پوجا پاٹ ہو رہی ہے مزاروں کی, قبروں کی, درگاہوں کی, پہلے اس کو زندہ کیا گیا. اور یہ عقیدہ بہت پرانا ہے, یہود و نصارہ کا, ہندوؤں کا عقیدہ. جو ہندوؤں کے بڑے بڑے دانشور ہے, ان کے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں انسان کے لیے تصور کی ضرورت ہوتی ہے, وہ تصور کرتا ہے. ہم بے وقوف نہیں ہے کہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اس کو ہم کچھ سمجھتے ہیں, اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہے, ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ان اولیاء اور بزرگوں کی صورتیں ہیں اور ان کے ارواح اس کے اندر آتے ہیں اور ہمارا کام کرتے ہیں. وہی عقیدہ ہو بہو آج اس امت کا ہے. قبروں کے اندر ارواح آتے ہیں, قبروں میں وہ زندہ ہو جاتے ہیں, گھروں میں بھی آتے ہیں. اب مولوی صاحب تنخواہ پہ تو گزارا نہیں ہو رہا ہے نا, کھانے پینے کے اور راستے بھی ہونے چاہیے. پھر یہ تیجے ہیں, یہ 40ویں ہیں, یہ جمعے کی رات ہے, یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد یہ چیزیں بیان کی گئی کہ بھائی وہ گھر میں آتا ہے اور بغیر جو ہے جب تم کچھ دیتے نہیں ہو نا امید ہو کہ وہ جو ہے لوٹ جاتا ہے خالی آت, تو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. جمعے کی رات ہو تو کچھ دے دیا کرو, جب تیسرا ہو تو دے دیا کرو, جب 40واں ہو تو کچھ دیا کرو, جب سال پورا ہو جائے تو کچھ دیا کرو, جب مر جائے تو قبر پہ جایا کرو, وہاں بھی کچھ تقسیم کر لیا کرو. یہ ساری چیزیں کھانے پینے کے لیے بنائی گئی ہے. ورنہ دیکھیں قرآن مجید بڑے صاف الفاظ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دوبارہ دنیا میں تاکہ میں نیک عمل کر سکوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز ابھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو ایک بات ہے کہنے والا کہہ رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب ان کے درمیان آڑ آ گیا ہے، ان کے پیچھے آڑ آ گئی ہے. برزخ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ آڑ کو. وہاں آخرت ہے، یہاں دنیا ہے، بیچ میں پردہ ہے. جب انسان زندہ ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے، جب اسے موت آتی ہے آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن تھا تو اس کا سر میرے ران پہ تھا. تو یہ کوئی عام لوگوں کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ نبیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جیسے انہیں موت آتی ہے وہ آخرت میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں قرآن مجید اول تو ارواح کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ آپ سے پوچھتے ہیں روحوں کے بارے میں تو آپ بتائیں کہ یہ تو اللہ کے امر میں سے ہے. کتاب کو قرآن مجید کو اللہ نے روح کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح کہا، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے روح کہا. تو روح اصل میں یہ تو اللہ کے امر کو کہتے ہیں. اور انسان میں سے جو چیز نکالی جاتی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، وہ ہے اصل میں موت کے وقت جو چیز نکالی جاتی ہے وہ نفس ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى. نیند کی حالت میں بھی وہ قبض کی جاتی ہے، موت کی حالت میں بھی یہ نفس قبض کیا جاتا ہے. اور جن کی نیند کی حالت میں قبض ہوتی ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جن کو موت کی حالت میں جن کے نفس کو قبضے میں لیا جاتا ہے تو وہ اللہ فرماتا ہے فَيُمْسِكُ، اسے اللہ روک لیتا ہے. وہ دنیا میں نہیں جا سکتا ہے، وہ قبروں میں نہیں جا سکتا ہے، وہ ان مردہ اجسام میں نہیں آ سکتا ہے. عقیدے کی اصلاح فرمائے، امت کے اختلاف کو چھوڑے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، تاکہ آج اس قبر کے ذریعے جو شرک کے بادل آئے ہوئے یہ چھٹ جائے، یہ گمراہی ختم ہو جائے. مردوں کو مردہ کہو، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شہید ہو، چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آدم سے لے کر آخر انسان تک جب موت آئے گی تو موت کے بعد وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا. اب ایک روایت بیان کی جاتی ہے، آپ دیکھیں اس امت کا حال. قرآن کے مقابلے میں روایتیں پھر پیش کریں گے کہ جی حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو وہ کھائے. الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. نبی اس وقت تک آپ اللہ کی عبادت کرے جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. موت کے بعد کوئی عبادت نہیں، کوئی نمازیں نہیں ہے. اتنی عقل میں بھی بات نہیں آتی ہے کہ نماز تو زندگی میں ہے، موت کے بعد نماز کہاں سے آ گئی؟ موت کے بعد تو اجر ملتا ہے، موت کے بعد تو پھر جنتوں کی لازوال نعمتیں ہیں، بخششیں ہیں، خوشیاں ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک مومن سے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اے مومن جس طرح دلہن سوتی ہے ایسے خوش سو جا، مزے سے سو جا. صبح اور شام اس کا ٹھکانہ، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے.
انہوں نے قبروں میں زندہ کر دیا، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے، اذانیں بھی سن رہے، رشتہ داروں کو بھی پہچان رہے۔ اللہ کے بندو، مردے مردے ہیں، زندے زندے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیائن، زندہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔